الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین اکرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرائیں، آپ کی نافرمانی سے بچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور جس کام کو کرنے کے بارے میں آپ نے حکم دیا ہے اس کام کو کرنا چاہیے. اس میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں سوائے خسارے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ کیا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح ہے: عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب فی اناء من ذهب او فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جہنم. صحیح مسلم کتاب اللباس والزینۃ. حدیث نمبر 5387 اور 5386. راوی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کچھ پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. محترم حضرات، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مسلمانوں کے لیے حرام ہے. مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، سب کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں مسلمانوں کو کھانا پینا جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور آئندہ سے سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھائے نہ پیے. اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے، اور آخرت میں یعنی جنت میں ہم مسلمانوں کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کے لیے دیا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. آپ نے روکا ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں. اگر کھاتے ہیں تو مجرم ہیں،
ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ورنہ انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام بڑے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ اے اللہ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اے اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ، ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔